پاکستان میں اسلام آباد میں حالیہ دنوں میں ایک مسجد کو منہدم کیا گیا اور اس پر مولویوں نے فرقہ وارانہ نفرت کا ایک طوفان کھڑا کر دیا اور اس پر بہت سارے لوگوں نے بیانات دی، انہیں میں آ، پاکستان کے ایک ممتاز مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی حکومت سے کہا کہ وہ اللہ سے معافی مانگیں اور جو ہے اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ لیکن تقی عثمانی صاحب کے جذبات اس وقت مجروح نہیں ہوتے جب آئے دن وہ یہ خبریں سنتے ہیں اور یہ ایف آئی آر میں درج ہوتا ہے کہ مسجد کے مولوی جو ہے وہ بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اتنی بری طرح جانوروں کی طرح مارتے ہیں کہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سوات کا ایک واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے واقعات میں اور کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کو والدین بیچارے غربت کی وجہ سے رپورٹ ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ ان مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کی ایک بڑی تعداد انتہائی غریب گھرانوں سے ہوتی ہے، جن کی اتنی سخت نہیں ہوتی کہ مولوی جیسے طاقتور آدمی کے خلاف کچھ کریں۔ پاکستان میں مولوی پہ آپ تنقید کریں تو فوراً ایک تنقید کا دشنام ترازی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، آپ کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن تقی عثمانی صاحب سے کوئی پوچھے کہ بتائیں کہ کتنے مولویوں نے اپنے پیسوں سے جو ہے وہ زمین خرید کر خود مسجد بنائی ہے؟ یہ مولوی جو ہے وہ بچوں کے پارک، لائبریری کی جگہ، سرکاری جگہ پہ قبضہ کر کے جو ہے یہ مسجدیں اور مدارس تعمیر کرتے ہیں۔ ان میں ذرا ہمت ہے تو ذرا دکھائیں، ڈی ایچ اے میں کسی پلاٹ پہ جا کے قبضہ کریں اور وہاں پہ ذرا مسجد بنائیں۔ وہاں پر یہ ہمت نہیں دکھاتے، وہاں ساری ہمت ان کی جواب دی جاتی ہے۔ اسی طرح تقی عثمانی صاحب کی اپنا دارالعلوم کراچی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا دارالعلوم سمجھا جاتا ہے ان ٹرمز آف ٹیریٹری، رقبے کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، تو وہاں پر زمین دے دیں۔ وہاں تو انہوں نے ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کئی ناقدین کہ انہوں نے کرائے پہ دی ہوئی بہت ساری زمین کا حصہ کاٹن والوں کو، ٹیکسٹائل والوں کو، دوسرے والوں کو، وہاں تو ان پر یہ الزام ہے کہ وہ کرائے پہ دے کے مال بنا رہے ہیں۔ اور اگر ان کو دین سے واقعی اتنی محبت ہے تو تقی عثمانی صاحب اپنے ولایتی موبائل کو، اپنی ولایتی گاڑیوں کو جن کی کروڑوں کی قیمتیں ہوتی ہیں، ان کے جو بھائی تھے مفتی رفیع عثمانی، ان کے گھر والوں کے پاس جو گاڑیاں ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں، وہ ساری گاڑیاں بیچیں۔ حنیف جالندری صاحب اپنی گاڑیاں اور موبائل بیچیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی، یہ احمد لدھیانوی صاحب بیچیں۔ یہ سارے دیوبندی اسکالر، سارے الیاس قادری صاحب اپنی مہنگی گاڑیاں بیچیں۔ یہ دارالعلوم اشرفیہ کے جو مولوی ہیں جنہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی، یہ بیچیں اور مسجد بنا لیں۔ مسجد بنانے میں کیا پھر پریشانی ہے؟ لیکن اپنا پیسہ انہیں نہیں جانا۔ اسی طرح وہ دارالعلوم اکوڑا خٹک کا جو مولوی ہے، یہ سب اپنی گاڑیاں بیچیں۔ کیوں؟ انہوں نے کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں رکھی ہیں۔ تو یہ دین کی خدمت کرتے وقت ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ اپنی گاڑیاں بیچ کے جو ہے وہ مسجد بنائیں؟ جب یہ غیر قانونی مساجد اور مدرسے بن رہے ہوتے ہیں، جب ان کا غیرت ایمانی نہیں جاگتا۔ ان کا غیرت ایمانی اس وقت نہیں جاگتا جب معصوم بچوں کو جو ہے وہ درندوں کی طرح مارا جاتا ہے اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ ان کو جو ہے وہ اس وقت خیال نہیں آتا کہ جب جو ہے وہ ان مدارس میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی، جب ان کے مذہبی جذبات مجروح نہیں ہوتے، جب ان کو خیال نہیں آتا کہ اس سے مذہب کی بدنامی ہو رہی ہے یا اس سے مذہب کی توہین ہو رہی ہے۔ ابھی بھی مولوی قرآن کے کچھ اوراق لے کر کھڑے ہو گئے اور دعویٰ کیا کہ جی جب مدنی مسجد کو اسلام آباد میں جو ہے وہ گرایا گیا تو اس میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی۔ لیکن ان مولوی نے تقی عثمانی، رفیع عثمانی تو خود افغانستان میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ لڑے تھے، ان کے جو بڑے بھائی تھے۔ افغانستان میں جب 90 کی دہائی میں طالبان، ان کو افغان مجاہدین نے، گلبدین حکمت یار، صفوت اللہ مجددی، یونس قانونی اور احمد شاہ مسعود اور دوسرے گروہ نے جب ایک دوسرے پہ راکٹ مارے تھے تو کیا اس میں مسجد شہید نہیں ہوئی تھی؟ کیا اس میں قرآن شہید نہیں ہوئے تھے؟ ٹی ٹی پی نے جو پاکستان کے طول و عرض پر مساجد اور امام بارگاہوں پہ حملے کیے، مذہبی عبادت گاہوں پہ حملے کیے، کیا ان میں قرآن شہید نہیں ہوئے تھے؟ لیکن یہ مولوی اتنے منافق ہیں کہ وہاں پر قرآن کی بے حرمتی کا ان کو کوئی خیال نہیں آتا، وہاں یہ ڈرتے ہیں، وہاں پر یہ کچھ نہیں کہتے۔ افغان مجاہدین جو ان کے سب سے بڑے ہیرو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف 90 کی دہائی میں بلکہ طالبان جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے بھی اپنے مخالفین پہ راکٹ بھی برسائے ہیں، خودکش حملے بھی کیے ہیں۔ داعش خراسان نے بھی جو ہے وہ مساجد پہ بھی خودکش حملے کیے ہیں جس میں مساجد شہید ہوئی ہیں۔
لیکن مولویوں کی یہ منافقت ہے اور مفتی تقی عثمانی کی بھی یہ منافقت ہے کہ یہ جب مدارس میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں تو ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو ہے وہ مذہب کی توہین ہو رہی ہے، اس پر ان کے مذہبی جذبات مجروح نہیں ہوتے۔ جب جانوروں کی طرح مولوی مارتے ہیں اور بچے کی جان لے لیتے ہیں، اس وقت تقی عثمانی صاحب کی جو ہے وہ مذہبی جذبات مجروح نہیں ہوتے۔ لیکن ایک اگر غیر قانونی طور پہ تعمیر کی گئی مسجد جو ہے اس کو گرا دیا گیا ہے تو اس پر ان کے جذبات جو ہے مجروح ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تقی عثمانی صاحب خود ایک کمیٹی بنائیں اور پورے ملک میں انویسٹیگیٹ کریں کہ کتنی مساجد اور مدرسے جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ تعمیر کیے گئے ہیں، سرکاری زمین پہ تعمیر کیے گئے ہیں یا قبضہ کر کے زمینوں پہ قائم کیا گیا، اور ان کو خود جو ہے واگزار کرائیں، ان کو وہاں سے ہٹوائیں، ان کو ختم کروائیں، ورنہ اس منافقت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس منافقت سے اور ان کی شخصیت جو ہے ایکسپوز ہوگی اور ان کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔